آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط کسی سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے۔ آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا، اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا۔ میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا۔ میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں، پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، 7 ارب روپے کا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا، یہ صرف ایک کیس ہے۔ اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TT آ جاتی ہے، گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا، اس نے تباہی کی ہے ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب آگئی بات جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا۔ اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں جو طاقتور ہیں، وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں۔
اب وہ شوگر میں آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا آ جاتا ہے شوگر مل میں، چینی بن گئی. لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے. نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے، لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں.